جانتے ہو وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ ان قریب تمہارے مشکل حالات اب عروج کی طرف جانے والے ہیں؟ جس کی سب سے پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے لب ناممکن حالات میں بھی اللہ کے نام کا تسبیح کرنے لگے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اب عروج ملنے ہی والا ہے۔ جان رکھو تسبیح تمہیں مشکل حالات سے ایسے بچاتی ہے جیسے پانی میں ڈوبتے انسان کو تیراکی کا ہنر۔ اللہ کا ذکر تمہیں ہر اس شے سے آزاد کرتا ہے جس کا تم خوف کرتے ہو یا جس کا تم دکھ کرتے ہو۔ اللہ کی تسبیحات تمہارے بدترین حالات کو بہترین کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ عرش الہی کے وہ عامر فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ پس تم خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور بے شک اربات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اگر آج لوگوں کے ہاتھوں دھتکارے جا رہے ہو اور تمہارے احساس کی کوئی قدر نہ کر سکے تو اگر تم ذرا غور کرو کہ لوگوں کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا یا تمہیں غلط سمجھا جانا بھی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہی دھتکار تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اسی کے آسرے پر زندہ رہنا سکھاتی ہے، اور لوگوں کی محتاجی سے تمہیں باہر نکال لاتی ہے۔ تمہاری زندگی کے برے تجربات ہی تمہیں رب کا قدردان بناتے ہیں، اور جب انسان اپنے رب کا قدردان بن جاتا ہے نا تو اللہ اپنے بندے سے خوش ہو کر اسے ایک نیا عروج عطا کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جانتے ہو تمہیں عروج عطا ہونے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے دل میں بار بار ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور تمہارے دل کی کیفیت نرم پڑنے لگے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ان قریب تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو جو انسان رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اسے ایسی روشنیوں کے اجالے ملتے ہیں جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، کیونکہ تہجد پڑھنے والے کے لیے رحمتیں آسمان سے اترتی ہے اور نور کے سارے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم ہرگز اپنے گزرے ہوئے پلوں پر افسوس نہ کرو، کسی چیز کے چھننے پر دکھ نہ کرو، کسی حسرت و ندامت میں ڈوبے نہ رہو۔ وہ قادر مطلق جب چاہے تمہاری بگڑی سنوار دے اور تمہیں عروج کی بلندیاں نصیب کر دے۔ بے شک اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم بس صبر اور امید قائم رکھو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہارے نصیب کو ایسا لکھے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔
انشاءاللہ